آج ازدواجی زندگی کا پرآسائش دور یاد آ رہا تھا۔ ایسے میں ہمدردی کے چند الفاظ کے لیے میرا معاون ساجد سامنے آیا تھا تو نظریں اس کے غم گسار چہرے پر جم گئی۔ اس نے مجھے انتہائی خلوص سے دلاسا دیا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ مجھے اس کے ساتھ 5 سال گزارنے کے بعد ایک پختہ اور مضبوط انسان اس میں نظر آتا تھا۔ اس کے لڑکپن کا بھول پن کا دور ختم ہو گیا تھا۔ وہ پراعتماد مرد دکھائی دے رہا تھا۔ میرے دل میں خواہش ابھری کہ میرا غم بانٹنے کے لیے اور ہم خوب اچھی طرح باتیں کریں گے، مگر میرے اور اس کے درمیان جو فاصلہ تھا اسے پار کرنا اس کے بس کی بات تھی، نہ میرے بس کی۔ وہ ملازم تھا، میں مالکہ تھی۔ اس دن کے بعد میں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ بھی پہلے سے زیادہ میری تابعداری کرنے لگا۔ کئی بار سوچا کہ اگر میں بیوگی کے بعد پھر سے نئی زندگی کے بارے میں سوچتی تو یقیناً اس طرح کے جیون ساتھی کی آرزو کرتی، جو عورت کا احترام کرنے کے ساتھ دل سوزی سے غم گساری کا سلیقہ بھی جانتا ہو۔ مگر زندگی کے اس موڑ پر آ چکے میرا بیٹا جوان تھا۔ میری عمر 45 سال تھی۔ اس طرح کی آرزو کرنا دیوانہ خواب تھا۔ اب یہ سوچ مجھے کسی طرح بھی زیب نہیں دیتی تھی۔ ایک لمحے کا تصور بھی کہ ایک نئی زندگی پھر سے شروع کر دوں مجھے حجاب دلانے کو کافی تھا۔ میری اور ساجد کی عمروں میں بھی بہت فرق تھا۔ وہ عمر کے لحاظ سے میرے بیٹے کے برابر تھا۔ اس کی عمر 22 سال ہوگی۔ تاہم جب اس نے ایک مضبوط مرد کی مانند میری غم گساری کی تو مجھے اس کے تحفظ کا احساس ہوا جو کسی بھی عورت کو درکار ہوتا ہے جب وہ اکیلی اور بغیر مضبوط سہارے کے زندگی گزار رہی ہو۔ گرچہ دولت بھی ایک سہارا ہوتی ہے مگر وہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی تو دولت ہی تنہا عورت کو بہت زیادہ غیر محفوظ بنا دیتی ہے۔ ان دنوں ساجد میرا خیال رکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے فطری جذبات پیدا ہو رہے تھے جو میری عمر کی عورت کو زیب نہیں دیتے تھے۔ میں تو ایک بچے کی ماں بنی اور بیوہ ہو گئی۔ میری امنگیں اور آرزوئیں ادھوری رہ گئیں۔ اب جب کہ اپنی ذمہ داریوں سے جاگی تو میرے اندر کی سوئی ہوئی عورت بیدار ہو گئی۔ کبھی سوچ کے کاش میری کوئی اور بھی اولاد ہوتی۔ کبھی سوچتی کہ میں نے اپنا گھر کیوں نہیں بسایا۔ آج میرے ارد گرد میرے اپنے تو ہوتے۔ اب جب بھی ساجد آمدنی کا حساب کتاب دینے آتا، میرے سامنے بیٹھا ہوتا تو میری کیفیت عجیب ہوتی۔ میں کس طرح سے اپنی کیفیت بتاتی کہ میں دوبارہ سے اپنا گھر بسانا چاہتی ہوں۔ اب سمجھ میں آیا کیوں بیوی کو دوبارہ گھر بسانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیوہ کا شادی کرنا کوئی جرم نہیں، اور میں ان باتوں سے بیزاری محسوس کرتی تھی۔ مجھے غصہ آتا تھا کہ بیوگی کوئی جرم تو نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اب لگتا کہ عورت کا ہر حال میں حقیقی سہارا اس کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ ایک روز ہم گاڑی میں سبزی لینے کے لیے مارکیٹ جا رہے تھے۔ کار ایک جگہ سگنل بند ہونے کے باعث رکی۔ ایک بوڑھے بھکاری نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ کچھ دے دے، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے 50 روپے اس کو دیے اور کار آگے بڑھا دی۔ ترچھی آنکھوں سے ساجد کی طرف دیکھا، وہ بھی کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ تبھی اس کی خفت مٹانے کو میں نے کہا، توبہ ہے، کبھی کبھی یہ بھکاری بھی نہ کوئی انہونی بات کہہ دیتے ہیں۔ اب اس عمر میں بھی کوئی عورت بیادہ ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کسی طرح بھی زیادہ عمر کی نہیں لگتی، جبکہ اپنی قامت کی وجہ سے میں آپ سے عمر میں زیادہ لگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں تو مسرت کا دریا بہنے لگا۔ میں نے کہا، انسان کو سمارٹ ہونا چاہیے، اپنے آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ ساجد، تم کام میں ایسے مگن ہو گئے ہو کہ تمہیں اتنا ہوش نہیں رہا۔ کہنے کو تو میں نے کہہ دیا مگر یہ بات کر کے میں خود شرمندہ ہو گئی۔ مجھے خفیف دے کر اس نے میری خفت کو دور کرنا چاہا۔ میڈم، صحیح بات ہے، آپ واقعی اپنی عمر سے 10 سال کم لگتی ہیں۔ بس رہنے بھی دو، تم مبالغہ آرائی سے کام لے کر مجھے غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہو۔ میڈم، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، اب بھی آپ شاندار ہیں، خود سے بے شک غافل رہتی ہیں۔ آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے؟ آپ کو تو صرف اپنے بچے کی پرورش اور مستقبل کی فکر لگی رہتی تھی۔ دن رات اسی دھن میں سرگردہ رہی، چاہے تو نئی خوشیاں حاصل کر سکتی۔ کیا کر رہے ہو؟ ساجد خان، میں ہنس پڑی، کیا مجھے بہلا رہے ہو؟ نہیں نہیں، اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے بڑھ گیا۔ تبھی ساجد معذرت خواہانہ انداز میں بولا، معافی چاہتا ہوں، شاید آپ کو میری باتیں ناگوار گزری ہیں، نہ جانے بے خیالی میں کیا کہہ گیا۔ یہ بات نہیں، مگر تم ہی سوچو، جبکہ آج کمسن لڑکیاں گھروں میں بن بیاہی بیٹھی ہیں، مجھ جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ پھر وہ تھوڑی دیر چپ رہا۔ آپ اگر
ناراض نہ ہو تو ایک بات کہنے کی جسارت کروں گا ہوں۔ ساجد، میں آپ سے شادی کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے آپ کی چاہت، اگر آپ چاہیں تو میں اس کی دیدہ دلیری اور جرأت پر حیران رہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا موتی اور فرما بردار ملازم کبھی اتنی بڑی بات کہہ دے گا۔ میں یکدم خاموش ہوگی۔ وہ سمجھا کہ ناراض ہو گئی ہوں، تبھی اس کو بھی سانپ سونگ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد بولا، میڈم مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے یہ بات کر کے بہت شرمندہ ہوں۔